جب دو بڑے ممالک اپنے مفادات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ان کے فیصلے صرف ان تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے خطے کی سیاست، سلامتی اور مستقبل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں بھارت اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تعلقات نے اسی قسم کے سوالات کو جنم دیا ہے۔ دونوں ممالک دفاعی، ٹیکنالوجیکل اور سفارتی شعبوں میں گہرے تعاون کی طرف موو کر رہے ہیں، اور اب یہ تعلق ایک نئی اور زیادہ متنازع سطح پر پہنچ چکا ہے۔ رواں سال پاکستان کے خلاف انڈیا نے آپریشن سندور میں اسرائیلی ساختہ جدید ویپن استعمال کیا، اور اس بات کی تصدیق ایک اہم موقع پر اس وقت ہوئی جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھارتی صحافیوں کے وفد سے ملاقات میں بتایا کہ اسرائیل نے بھارت کو دفاعی ہتھیار فراہم کیا اور ان کا بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون جاری رہے گا۔ یہ بیانیہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ بھارت اور اسرائیل کے درمیان دفاعی تعاون گزشتہ 2 دہائیوں سے بڑھتا جا رہا ہے۔ بھارت اسرائیل سے جدید ٹیکنالوجی، ڈرونز، میزائل سسٹمز اور سرویلنس آلات خریدتا رہا ہے۔ اسرائیل کی بات کی جائے، جس کے تعلق مسلم دنیا کے بیشتر ممالک سے کشیدہ رہے ہیں، بھارت کو ایک بہت بڑے دفاعی خریدار کے طور پر بھی دیکھتا ہے اسرائیل، اور اس کی دفاعی صنعت کے لیے ایک مستحکم منڈی بھی ہے۔ پاکستان کو پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ تعلق ہمیشہ باعث تشویش رہا ہے، خاص طور پر جب ایسی خبریں سامنے آئیں کہ اسرائیلی ساختہ ہتھیار مقبوضہ کشمیر یا لائن آف کنٹرول پر استعمال ہو رہے ہیں، یا پاکستان مخالف کسی آپریشن میں ان کا کردار ہے۔ اگرچہ اسرائیل اور بھارت ان الزامات کی باضابطہ تصدیق نہیں کرتے، لیکن دونوں کے درمیان دفاعی معاہدے اور مشترکہ مشقیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ تعلق صرف سفارتی حد تک محدود نہیں ہے۔ ایک دلچسپ پہلو نیتن یاہو کی طرف سے دیا گیا وہ بیان بھی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو بھارتی ورکرز کی ضرورت ہے، اور اس وقت اسرائیل کو افرادی قوت جو مین پاور ہے اس کے بحران کا سامنا ہے، خاص طور پر جب غزہ اور مغربی کنارے کی صورتحال کے باعث فلسطینی لیبر محدود ہو گئی ہے۔ ایسے میں اسرائیل اپنی لیبر مارکیٹ کو برقرار رکھنے کے لیے بھارت، نیپال اور فلپائن جیسے ممالک سے افرادی قوت کی درآمد کا خواہش مند ہے۔ یہ تمام ایلیمنٹ ایک بہت بڑے سوال کو جنم دیتے ہیں۔ کیا یہ تعلقات محض مفادات تک محدود ہیں، یا اس میں کوئی بہت بڑی اسٹریٹجک پالیسی بھی چھپی ہوئی ہے؟ عالمی سیاست میں زیادہ تر تعلقات مفادات پر مبنی ہوتے ہیں، اور ان میں جذبات یا دشمنی کا ایلیمنٹ نہیں بلکہ قومی مفادات جو ہے سب سے بڑی ترجیح ہوتی ہے۔ پاکستان کے لیے اس ساری صورتحال کا پیغام یہی ہے کہ بدلتے عالمی تعلقات کو جذبات سے نہیں، حکمت، تیاری اور بصیرت سے سمجھا جائے۔ دفاعی خود انحصاری، سفارتی توازن اور ٹیکنالوجیکل ترقی، یہ وہ ایلیمنٹ ہیں جو پاکستان کو اس نئے عالمی سیاست میں سٹیبل رکھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔